اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دو باتیں ذکر کرنی ہے، ایک سفر کے متعلق۔ اس مہینے کو نعوذ باللہ بعض لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے، وہ اس مہینے کو نعوذ باللہ منحوس کہتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابو داود کی روایت ہے، لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، نہ عدوہ ہے، نہ سفر میں نحوست ہے اور نہ کوپڑی بولتی ہے۔ چونکہ یہ عقائد زمانہ جاہلیت میں بھی پائے جا رہے تھے اور آج کل ہمارے زمانے میں بھی پائے جا رہے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ تیر کے ذریعے سے پال نکالا کرتے تھے، اس کی تردید آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس کی تردید بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دی، لا عدوى ولا سفر۔ اور تیسرا عقیدہ یہ گڑا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے بعد اس کے عزیز و اقارب صدقہ نہ کرے، اس کے پیچھے خیرات نہ کرے تو اس کی کوپڑی پھر بولتی ہے۔ یہ عقائد تھے ان کے۔ لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ عقائد ہم نے اپنے بچپن میں اپنے لوگوں کو ہمیں سکھاتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں سارے وہ رسومات، سارے وہ عقائد، وہ چیزیں جو کہ مشرکین میں پائے جاتے تھے یا ہندوؤں میں پائے جاتے تھے، وہ آج مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہو گیا، یہ اگر ہم نے چینج کر لیا اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ گھر میں کوئی نحوست نہیں ہے، یہ گاڑی میں نے چینج کر دی، اس گاڑی اس سواری کی وجہ سے میرے اوپر یہ نحوست آ گئی۔ اسی طریقے سے یہ خاتون جب ہمارے گھر میں آئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بڑی نحوست آئی ہے۔ ان تین چیزوں کی تردید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور کہا کسی چیز میں نحوست نہیں پائی جاتی، نہ گاڑی میں نحوست، نہ سواری میں نحوست، نہ کسی خاتون میں نحوست، لیکن ہمارے ہاں یہ عقائد پائے جا رہے ہیں۔ اور میں بتاتا ہوں، جب میں بچہ تھا تو ایک عقیدہ جو ہمارے ہاں رائج ہے، اور یہ بتایا جاتا تھا کہ سفر کے مہینے میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرے تھے، تو اس کے لیے اشعار بنے ہیں، وہ سفرتی رشوڑمبئی خوری دبرا۔ یہ عقیدہ گڑھ رہے ہیں، عقیدہ سمجھا رہے بچپن سے، پشتوں کا اشعار بنے ہوئے ہیں۔ سفرتی رشوڑمبئی خوری دبرا مبارک شب پیغمبرا، یعنی سفر کا مہینہ گزر گیا اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، مبارک ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں بیماری آئی تھی، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اس مہینے میں ہوئی ہے، تو سفر کے آخر میں بیماری آئی، اور بیماری آنے کے بعد وہ 12 ربیع الاول تک چلی ہے، اور اس بیماری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو یہ
بات ہے. باقی حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے زمانے کو برا بلا مت کہو، زمانہ میں ہوں. زمانے، یہ مہینہ اللہ کا، یہ دن اللہ کے، یہ راتیں اللہ کے، یہ سال اللہ کے، یہ صدیاں اللہ کے، یہ سب کچھ پیدا کرنے والے، یہ نظام چلانے والے اللہ ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. اگر اللہ رب العزت اس دن کو روک دے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان سے کہیے کوئی ہے جو اس کو لا سکے. یاتیکم، کوئی ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ. وہ کوئی ہے اگر اللہ رب العزت رات کو روک دے جس میں آپ سکون اطمینان کے ساتھ نیند کر لیتے ہو، اس رات کے لانے والا کوئی ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، دن کا روشنی لانے والا، اور من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، رات کا اندھیرا لانے والا جس میں آپ سکون کرتے ہو. تو اللہ رب العزت فرما رہے، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو منحوس مت کہو. سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی دن، کوئی زمانہ، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی وقت، کوئی صدی یہ منحوس نہیں ہوا کرتی ہے. یہ اللہ رب العزت فرما رہے میرے حکم سے چلتے ہیں، میرے آرڈر سے چلتے ہیں. اور رات کے لانے والا اللہ. تو قرآن مجید میں ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یہ سارا نظام چلانے والا اللہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرنے والا، وتولج النہار فی اللیل، اور اسی طریقے سے دن کو رات میں داخل کرنے والا، وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردے سے پیدا کرنے والا اللہ کی ذات، وتخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے پیدا کرنے والا اللہ کی ذات، وترزق من تشاء بغیر حساب، رزق دینے والی ذات اللہ کی. تو یہ سب کچھ نظام چلانے والا اللہ ہے. لہذا اس مہینے کے متعلق یہ بات کرنا کہ اس مہینے میں نحوست ہے، یہ بالکل ایک من گھڑت عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ان عقائد سے مسلمانوں کو اجتناب کر لینا چاہیے. اور سفر کے مہینے کو نعوذ باللہ منحوس کہنا یہ گناہ ہے، جو جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ زمانہ میں ہوں اور زمانے کو برا بلا مت کہو. اس حدیث کی مخالفت ہے. اسی طریقے سے اور چیزیں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ یہ چیزیں نحوست والی نہیں ہوا کرتی ہے. ابھی آپ کو لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام